السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں صاحب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کو میں جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ماہی گیر اور کسان کی بیٹی کی۔ تو سب سے پہلے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ سٹوری پیش خدمت ہے۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک ماہی گیر مچھلی کا شکار کرنے دریا پہ جاتا تھا، اور دریا کے نزدیک ایک گاؤں تھا جس میں صرف کسان رہتے تھے۔ ایک کسان کے گھر ایک خوبصورت لڑکی یعنی اس کی کسان کی بیٹی رہتی تھی۔ کسان بہت ہی شریف اور محنت کش تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خوبصورت لڑکی جس کا نام روبی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور روبی بھی کمال تھی۔ جو بھی گھر کا کام ہوتا وہ خود اکیلے کرتی، اور چند منٹوں میں مکمل کر کے اپنے باپ کے میلے کپڑے دریا کے کنارے دھونے چلی جاتی تھی۔ اچانک ایک دن روبی کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی کی آواز سنائی دی۔ روبی نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکے یعنی ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے آیا تھا اس پر پڑی۔ روبی نے کہا، کون ہو؟ ماہی گیر نے جواب دیا، شکاری ہوں۔ روبی نے کہا، یہاں کیسے؟ ماہی گیر نے کہا، مچھلی پکڑنے۔ تو روبی کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ شکار کا مزہ لیا جائے۔ ماہی گیر نے کپڑے اتارے، ہاتھ میں جال لیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد روبی نے دیکھا کہ ماہی گیر کے ہاتھ میں ایک بڑی مچھلی ہے۔ روبی کو اس ماہی گیر کی یہ ادا ماہی گیری بہت پسند آئی۔ اس نے باہر آ کے مچھلی روبی کو دینے کا فیصلہ کیا، لیکن روبی نے انکار کر دیا کہ میرے ابو مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی۔ ماہی گیر نے بڑے پیار سے کہا، لے لو۔ تو روبی مان گئی۔ مچھلی لے کے کپڑے اکٹھے کیے اور گھر کو روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر سب سے پہلے روبی نے مچھلی پکائی اور ابو کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ابو آنے کے بعد اس نے ابو کو روٹی دی۔ اس نے جب دیکھا کہ مچھلی پکی ہے تو اس نے کہا، میری بیٹی یہ مچھلی کہاں سے لے آئی؟ روبی نے کہا، ابو حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ساتھ کے پڑوسی جو آپ کو جانتے ہیں انہوں نے بھیجی ہے، آپ بے فکر ہو کے کھائیں۔ تو کسان جو روبی کا ابو تھا وہ چپ چاپ کھانے لگا اور سوچتا رہا کہ کون ہے جس نے آج میرے گھر پہ مچھلی بھیجی ہے، کیوں نہ کل اس سے ملوں اور شکریہ ادا کروں۔ یہی بات سوچ کر روبی کے ابو نے مچھلی کھا لی اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ ادھر روبی کو دل میں بار بار ماہی گیر جوان کے خیال آتے آتے نیند آ گئی۔ صبح جلدی اٹھی اور کپڑے اکٹھے کیے اور دریا کے کنارے چل پڑی۔ روبی کے ابو نے اپنا سامان باندھا اور کھیت میں جانے لگا۔ دل میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ دوستوں سے پوچھوں کہ کل کس نے رات مچھلی بھیجی۔ وہ ساتھ والے گاؤں چل پڑا۔ کافی دوستوں سے پوچھا لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ مچھلی میں نے بھیجی ہے۔ کسان کو شک ہونے لگا۔ وہ چھپ کر روبی کا پیچھا کرنے لگا، اور روبی ماہی گیر کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ روبی روزانہ ماہی گیر سے ملنے دریا کے کنارے کپڑے دھونے کے بہانے جانے لگی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ابو اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک ایک دن جب روبی ماہی گیر کو ملنے کے لیے دریا پر گئی تو اس کے ابو نے ماہی گیر اور روبی کو آپس میں گلے ملتے دیکھ لیا۔ کسان کافی پریشان ہوا کہ میری بیٹی نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے دونوں کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے کلہاڑی ہاتھ میں لی اور دریا کے کنارے چل پڑا۔ ادھر روبی اور ماہی گیر اپنی محبت میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی ان کے سر پر آ چکا ہے۔ ماہی گیر نے جیسے ہی کسان کو دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کسان نے بھاگنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ روبی نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ کسان نے ماہی گیر کو بہت مارا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب روبی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ابو رو رہا ہے۔ روبی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے بھی توبہ کر لی۔ کسان نے معاف تو کر دیا، لیکن دل میں افسوس کرتا رہا کہ کون سی غلطی ہو گئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد روبی کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تھینک یو، اللہ حافظ دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔